بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دو خبریں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اور دونوں خبریں جو ہیں بڑی تکلیف دہ ہیں۔ ایک خبر جو ہے وہ نظام کے حوالے سے ہے، انصاف کے حوالے سے ہے، انصاف میں تاخیر کے حوالے سے ہے، اور موٹو وے کیس جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ مجرم تو پکڑے گئے، اب ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ میرے بہت سے ویورز مجھ سے پوچھتے ہیں، ہر دوسری ویڈیو میں مجھے پوچھا جاتا ہے کہ موٹو وے کیس کا کیا ہوا، اور میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ موٹو وے کیس میں جب لاسٹ خاتون کو بلایا گیا تھا شناخت پریڈ کے لیے، تو وہاں پر کس طرح سے پہلی بار میں وہ تمام لوازمات جو کہ پولیس ہمیشہ سے جانتی ہے وہ پوری نہیں کیے گئے، اور خاتون کو دوبارہ آنا پڑا، اور وہ خاتون کے لیے کتنا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوگا، وہ پہلی بار آنا، اس کے بعد پھر دوبارہ آنا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہماری ویک پروسیکیوشن اور یہ شخص جو پہلے بھی بچتا رہا تھا، ان سب کی مثال یہ تازہ واقعہ ہے جو کہ پیش آیا ہے، اور جہاں پر یہ معصوم بچی کے والد جو ہیں ان سے دشمنی کی بنا پر، یہ 5 سالہ بچی تھی جس سے ایک شخص نے زیادتی کی، اسے قتل کیا، اور اس شخص کو اب 3 بار سزائے موت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ دی گئی ہے ماڈل کورٹ شرکی کے ایڈیشنل سیشن جج ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے۔ یہ لیکن سزا جو دی گئی ہے، یہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ 15 سال کے بعد 2006 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس شخص کی دشمنی تھی اس بچی کے باپ سے۔ دشمنی اس نے نکالی کس طرح کہ اس 5 سالہ بچی کو اس نے اغوا کیا، نمبر 1، اس کے ساتھ زیادتی کی، نمبر 2، نمبر 3، اس کو مار ڈالا۔ لیکن یہ واقعہ پروف نہیں ہو پا رہا تھا، اور مجرم ارشاد جو ہے 2006 میں گلستان جوہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور مختلف جب اس کی سنوائیاں ہوتی رہیں تو عدالت نے اس کو جو سزا پہلے سنائی تھی وہ کچھ اور تھی، جس پر کہ اس کے والدین جو ہے بچی کے، وہ اس بات پر بالکل راضی نہیں تھے، اور اس حوالے سے پھر مسلسل یہ کیس چلتا رہا، یہاں تک کہ اب فائنلی اسے 3 بار سزائے موت جو ہے وہ سنائی گئی ہے ان 3 گناہوں کے لیے۔ 30 لاکھ روپے بھی کہا گیا ہے کہ بچی کے ورثاء کو ادا کیے جائیں۔ 2012 میں جو سیشن لاہور کی عدالت ہے اس نے عمر قید کی سزا سنائی تھی، لیکن اس پر والدین مطمئن نہیں تھے، جس کے بعد یہ کیس چلتا رہا، یہاں تک کہ اب 15 سال کے بعد آپ یقین مانیے کہ یہ واقعہ جو ہے اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ 2006 سے لے کے 2020 کا اختتام آ رہا ہے، اور اب جا کے اس شخص کو سزا مل رہی ہے۔ تو یہاں سے آپ ہمارے نظام انصاف کا اندازہ لگائیے، یہ ہمارا نظام انصاف ہے جہاں پر انصاف ملتے ملتے اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ باپ دادا چھوڑے پوتے جو ہیں جا کر اپنے باپ دادا کے کیس کا کوئی بدلہ لے پاتے ہیں یا اس سے کچھ حاصل کر پاتے ہیں۔ وہ دادا کا کیا ہوا کیس جو ہے اس کو کوئی پوتا جا کے جو ہے وہ اس کا کوئی یا سزا اس کو یا اس کی جو جزا ہوتی ہے وہ اس کو جا کر ملتی ہے۔ نظام انصاف میں تاخیر، کہا گیا تھا کہ سپیڈی ٹرائل، سپیڈی کورٹس، لیکن اب تو چلے ہوا، لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ابھی تک پکڑے گئے ہیں موٹو وے کیس میں، میرا آج اس ایشو کو سامنے لے کر آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ وجوہات ہیں جو ہماری عوام کہتی ہے کہ چوک میں ان کو لٹکائیے، ان کو سزائے موت دیجیے، انہیں فوراً دیجیے، ایٹ دا اسپاٹ ان کو مار ڈالیے۔ بڑا غم و غصہ ہے عوام کے اندر، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ نظام انصاف دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ نظام انصاف ہے جن میں انسان کے مر جانے کے بعد انصاف دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے مرنے کے بعد عدالت نے کہا کہ وہ شخص جو ہے گلٹی نہیں تھا، کیا فائدہ؟ ایک شخص نے ساری زندگی اپنی قید میں گزار دی، اور اس کے بعد اس کو 30 سال کے بعد کہا جا رہا ہے، 24 سال کے بعد معذرت کے ساتھ، کہ تم قصوروار نہیں تھے۔ یہ ہمارا نظام انصاف ہے جس کی بنا پر ہماری عوام جو ہے وہ کافی تکلیف میں رہتی ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، ننھے سے بچے کا یہ واقعہ ہے جس کو اس کے اپنے ہی ماموں نے دیوار میں دے مارا، اسے اٹھا کے، چھوٹے سے شیخہ بچے کو اٹھا کے اس کو دیوار میں دے مارا، اور وہ بچہ جو ہے اس کے سر پہ چوٹیں لگیں اور وہ بچہ جو ہے وہ مر گیا۔ ایسا کیا ہوا کہ یہ بچہ جو ہے اس کو اس کے ماموں نے دیوار میں دے مارا؟ اس کی بہن ہے، یہ جو شخص ہے، یہ واقعہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پنجاب کے تھانہ خان کا ڈوگرا میں یہ درج ہوا مقدمہ، اور یہ حدود ہے گھنیا غازی، یہ گاؤں ہے جہاں پر یہ 20 دن کا بھتیجا تھا، اور ماموں نے اپنے 20 دن کے بھتیجے کو اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے ہمارے رشتے۔ ہوا کچھ ایسے کہ اللہ رکھی نامی ایک خاتون جس کی شادی ہوتی ہے اپنے ہی گاؤں میں، اور وہاں پر یہ اپنے شوہر کے گھر ہوتی ہے، اور وہاں پر ان کے میاں بیوی کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور بیٹا جو ہے ابھی چلے میں ہی ہوتا ہے،
تو مار کٹائی اور نوبت ایسی آتی ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اب اس لڑکی کے پاس اور کوئی آسرا نہیں تھا، یہ اپنے بھائی کے گھر گئی۔ بہنوں کے لیے بھائی بڑا مان ہوتے ہیں، بڑا سہارا ہوتے ہیں، سائبان کی طرح ہوتے ہیں۔ جب باپ اور ماں سر پر نہ ہو تو پھر بھائی ہی باپ اور ماں کی جگہ ہوتے ہیں، اور بہن کو بڑی ایک آس اور امید ہوتی ہے اور بڑا ایک مان ہوتا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے اس مان، اس امید، اس آس کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر گئی۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا، اس ظالم شخص نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے، گاؤں ہے، علاقہ ہے، لوگ تھو تھو کریں گے اگر بہن کو اپنے گھر سے باہر نکال دے گا۔ تو دروازے تو کھول دیے گھر کے، لیکن دل کے دروازے نہیں کھولے۔ یہ بہن اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس گھر میں آ گئی، یہاں پر اس نے رہنا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، اور آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا ننھا بچہ جو ہوتا ہے، ابھی شروع میں ہیبٹس بچوں کی نہیں بنی ہوتی۔ کچھ بچے راتوں کو پوری جاگتے اور روتے ہیں، کچھ بچے دن کو روتے ہیں، کچھ بچے بہت روتے ہیں، کچھ بچے کم روتے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے یہ روتا تھا، یہ رات کو روتا تھا، دن کو روتا تھا۔ یہ ماموں جو ہے یہ اس بچے کے رونے سے تنگ تھا۔ لیکن کچھ معاملات اور بھی تھے، کچھ معاملات ایسے تھے کہ کچھ اس کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، بہن کی ذمہ داری پڑ جانا سر پر، اور پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ میں اب اس کی ساری زندگی کیا ذمہ داری اٹھاؤں گا، یہ اپنے گھر سے اٹھ کر میرے گھر پر آ گئی، اب اس کے بچے کو بھی میں سنبھالوں گا، پہلے تو یہ ایک لڑکی تھی، اب اس کے ساتھ ایک بچہ بھی آ گیا، میری اپنی پہلے کچھ کم ذمہ داریاں ہیں، اور یہ سب باتیں اس کے ذہن میں جب گردش کر رہی تھی۔ اور جب بچہ رات کو ایک دفعہ پھر رونا شروع ہوا تو یہ ماموں جو ہے اس کمرے میں گیا، اور اپنی بہن کو پہلے اس نے ڈانٹا، اس کو کچھ گالیاں بھی سنائیں، اور اس کے بعد جب بچہ رو رہا تھا، بچے کو چپ کرانے کی بہن نے کوشش کی، لیکن بچہ چپ نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر چپ ہوا، وہ لڑکی بھی ذرا گھبرائی ہوئی تھی کہ ظاہر سی بات ہے میں بھائی کے گھر میں ہوں اور یہ بچہ رو رہا ہے، یہ چپ کیوں نہیں کر رہا، لیکن ماں کے بس میں نہیں ہوتا، وہ کیا کرے، کیا بچے کے منہ پر کوئی چیز رکھ دے، ہاتھ رکھ دے؟ وہ بچہ ہے نا، وہ تو ناسمجھ ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہو 3 سال کا 2 سال کا، آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا لیتے ہیں۔ اتنے سے بچے کو تو سمجھ نہیں ہوتی، وہ تو نہیں سمجھتا، کیا پتہ اسے کیا تکلیف ہے۔ کئی بچے کولک بیبیز ہوتے ہیں، ان کو رات کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں بچوں کی گیس بھر جاتی ہے، ہزار مسئلے ہوتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی جو وہ بچہ رو رہا تھا، یا رات کو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، یا اس کو بھوک لگی تھی۔ اب جو اس کی بہن اللہ رکھی جس نے اپنے بھائی کے خلاف کیس درج کرایا ہے، اس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، اس کے مطابق بچہ بھوکا تھا، غریب لوگ تھے، ان کے گھر میں کھانے پینے کا فقدان تھا، بچے کو خوراک کی جو ضرورت تھی وہ اس کو نہیں مل پا رہی تھی۔ ماں جو ہے جس افراتفری کی حالت میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی، جس حال میں وہ اس گھر پہنچی تھی، کیا پتہ اس کی خوراک کیا تھی، کیا پتہ وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو کچھ دے پا رہی تھی، نہیں دے پا رہی تھی۔ ایسے میں ایک بھائی، ایک ظالم بھائی، بجائے اس کے کہ وہ دیکھتا کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے، وہ اس کو چپ کراتا، اس کی مدد کرتا، اس کو ڈاکٹر کو دکھاتا، نہیں افورڈ کر سکتا تو کوئی ٹوٹکا کرتا، کوئی اور کچھ کرتا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے جا کے سیدھا غصے میں جب دوسری بار بچے نے رونا شروع کیا، وہ گیا، اس نے بچے کو اٹھایا اور بچے کو اٹھا کے دیوار میں دے مارا۔ اب سوچیے کہ کس طرح سے آپ کوئی چیز بھی، ہم لوگ کئی دفعہ گلاس ہوتا ہے ہاتھ میں، موبائل ہوتا ہے ہاتھ میں، وہ بھی ہم مارتے ہوئے سوچتے ہیں اگر کسی کو غصہ آیا ہو۔ موبائل تو بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے نا، اس کو تو کوئی، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی چیز تو مار دیتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے دوسرے ہاتھ میں موبائل بھی تھا، اسے کیوں نہیں مارا؟ تو اس قیمتی موبائل کا تو خیال ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ننھی جان چھوٹا سا بچہ جو اس شخص کو بوجھ لگ رہا تھا، اپنی بہن بوجھ لگ رہی تھی، اسے یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک زندگی ہے۔ بڑی تکلیف کی بات ہے، یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھیجتا ہے تو اس کا رزق بھی ساتھ بھیجتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہر جگہ کہیں بھی ایک موت اور ایک رزق، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کہیں بھی آپ ہوں گے آپ تک پہنچ جائے گا۔ وہ بچہ اپنا رزق لے کر آیا تھا، لیکن اس ماموں نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھانجے کو دیوار میں دے مارا، اور یہ بچہ جو ہے اس کے سر پہ شدید چوٹ آئی اور یہ جاں بحق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی بہن کی مدعیت میں یہ مقدمہ تو درج ہوا، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن یہ بچہ اپنی جان سے گیا۔ اور میں سوچتی ہوں کہ کاش وہ عورت اپنا گھر ہی نہ چھوڑ کر آتی، وہیں مار کھا لیتی، پٹ لیتی، کم از کم اس کا بیٹا تو زندہ ہوتا۔ یہ بڑی میں بات کہہ رہی ہوں، یہ میں اس طرح کی باتوں کی حامی ہرگز نہیں ہوں، لیکن ایک ایسے بھائی سے تو بہتر تھا۔ یہ جو بھائی تھا، لیکن وہ چھوڑ کے بھی نہیں آئی، اس بیچاری کو تو نکالا گیا، لیکن سٹل میں کہتی ہوں بڑا ہی بدنصیب وہ باپ ہے، بیچاری بہت ہی بدنصیب یہ لڑکی ہے، اور بہت ہی لعنت ہے ایسے بھائی کے اوپر۔ ایسے بھائی ہونے سے تو بہتر ہے کہ ایسا بھائی نہ ہو۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔